السلام علیکم خواتین حضرات، آج کی ویڈیو اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی علیحدہ ہے کہ ہم بہت دنوں سے یہاں میر تقی میر کی غزلوں کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن آج ہم شرح پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے کچھ دوستوں نے ہماری ویڈیو سن کر فرمائش کی کہ ہم میر تقی میر کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کریں۔ میر تقی میر غالب سے پہلے کے شاعر تھے اور ان کو اردو کا جو غزل کا پہلا دور تھا اس میں ان کو استاد سمجھا جاتا ہے۔ میر تقی میر 1723 میں ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا میر محمد عبداللہ اور وہ آگرہ کے شرفا میں سے تھے، یعنی شریف لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن میر صاحب کی بدنصیبی یہ رہی کہ ابھی میر صاحب کی عمر 10 برس کی تھی کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ تو والد کی موت سے میر صاحب پر پریشانیوں اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سوتیلے بڑے بھائی نے ان کی تمام جائیداد پر قبضہ کر کے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو جب اپنے گھر میں بیٹھنے کا ٹھکانہ نہ رہا تو میر صاحب نے روٹی روزی کی تلاش میں اور کچھ علم کے شوق میں دہلی کا رخ کیا۔ دہلی اس وقت بہت سارے بادشاہوں کی وجہ سے اور امیر لوگوں کی وجہ سے اور جو لوگ صاحب علم تھے اور اس کی سرپرستی کرتے تھے عالموں کی شاعروں کی، اس کے لیے بہت مشہور شہر مانا جاتا تھا۔ تو وہاں وہ اپنے سوتیلے بھائی کے خالو سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں ٹھہرے۔ آرزو بھی اپنے زمانے کے بڑے مشہور شاعر تھے اور بہت ہی عالم آدمی سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ایک بات بہت اچھی یہ ہوئی کہ وہ سرچشمہ علم جو ان کے لیے محض ایک سراب ثابت ہوا۔ سراب سے مطلب یہ ہے کہ جو خان آرزو تھے انہوں نے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں کی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تو میر صاحب نے تنگ آ کر اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا اور خواجہ محمد باسط ہوتے تھے ایک، انہوں نے اپنے چچا امیر العمرہ نواب شمسان الدولہ سے ان کی سفارش کی۔ تو نواب نے ان کا کچھ تھوڑا سا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن اسی زمانے میں ایک سچے معنوں میں ایک بزرگ تھے جو واقعی علم بھی جانتے تھے، ان کا نام تھا میر جعفر عظیم آبادی۔ ان کو جب میر صاحب میں علم حاصل کرنے کا شوق دکھائی دیا تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت اور محنت سے میر صاحب کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد امروہہ کے ایک سید سعادت علی خان سے میر صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کی طبیعت کا رنگ دیکھ کر انہیں شعر کہنے کا مشورہ دیا۔ ہم یہ سب کچھ بہت ہی آسان زبان میں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ سننے کے بعد یہ سب یاد ہو جائے اور آپ کو اردو کے اتنے بڑے شاعر کے بارے میں اتنی معلومات ضرور حاصل ہو جائیں کہ آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو میر صاحب کے بارے میں کچھ بات کر سکیں۔ تو ان سید صاحب کی جو مزاج شناسی تھی، یعنی انہوں نے جو میر کو دیکھا تھا کہ بھئی ان کی طبیعت میں ہے یہ رنگ شعر کہنے کا، تو جب میر صاحب نے شعر کہنا شروع کیے تو بہت جلد ہی سارے شہر میں ان کی شہرت ہو گئی اور ان کی جو شاعری کا شوق تھا وہ ان کے جو بہنوئی تھے میر محمد حسن کلیم، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے وہ اور بھی چمک گیا۔ تو چونکہ کلیم صاحب پہلے سے ہی شہر کی جو دلی کی جو محفلیں تھیں، اعلیٰ قسم کی محفلیں اور مجلسیں جہاں شعر و شاعری ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، تو میر صاحب نے کلیم صاحب کے ساتھ ان محفلوں میں آنا جانا شروع کیا۔ اس زمانے میں میر نام کے ایک اور شاعر بھی تھے، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا۔ ایک تو ہم میر تقی میر کو جانتے ہیں اور ایک اور تھے، ان کا نام تھا خواجہ میر درد۔
تو ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا خواجہ ناصر اندلیب، تو وہ ہر مہینے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا مشاعرہ کروایا کرتے تھے۔ تو میر تقی میر بھی پابندی سے ان مشاعروں میں جانے لگے اور اپنا کلام سنانے لگے۔ تو ایک دن خواجہ نے میر صاحب سے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شاعری اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک دن تم ہی اس مجلس کے سربراہ ہو جاؤ گے۔ اور ویسے ہی ہوا کہ بعد کے جو شعراء تھے ان میں سے کسی کو میر کی استادی میں کلام نہیں ہوا، یعنی میر کی استادی ماننے میں کسی کو ذرا بھی تامل نہیں تھا۔ زمانے نے جب یہ فرق پلٹا اور خواجہ ناصر کے ہاں کی جو مجلسیں تھیں وہ ختم ہوئیں، تو میر صاحب نے یہ مجلسیں وہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہ منعقد کرنا شروع کر دی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس زمانے کے سیاسی حالات سن لیجئے کہ وہ جو زمانہ تھا میر صاحب والا زمانہ، وہ اس میں بہت زیادہ ملک کے اندر افراتفری تھی، فتنے اور فساد تھے، اور مرہٹوں نے ساری سلطنت کے نظام کو درہم برہم کر رکھا تھا۔ ہر طرف ایک ہلچل سی پڑی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں میر صاحب مختلف مسلمان نوابوں اور ہندو راجاؤں سے وابستہ رہے، یعنی وہ ان کے پاس ان کے شعر و شاعری کی محفلوں میں اور علم اور ادب کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ اور میر صاحب اتنے قابل آدمی تھے کہ انہوں نے بعض اوقات تو ایک سفیر کا کام بھی سر انجام دیا اور بعض راجاؤں اور نوابوں کے درمیان صلح کرانے کی کامیاب کوششیں بھی کی۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب میں علمی قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی جوہر یعنی معاملہ شناسی پورے طور پر موجود تھی، یعنی وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے، شاعر کے علاوہ بھی کچھ اور تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دلی کے امیر لوگ تھے اور دلی کی اعلیٰ سوسائٹی تھی، اس میں بھی میر صاحب کو بہت اہمیت حاصل رہی۔ مگر وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، دلی کے معاملات کچھ اس طرح بگڑے کہ میر صاحب کو یہاں اپنا نباہ مشکل نظر آیا۔ تو اسی حیرانی میں تھے کہ کیا کریں، دلی کو چھوڑ جائیں تو کہاں جائیں۔ تو اسی اثنا میں انہوں نے نواب آصف الدولہ کی فن نوازی کا شعرا سنا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ شاعروں اور ادیبوں اور فنکاروں کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کے دربار میں ان کو انعامات بھی ملتے تھے اور وہاں سے وظائف بھی ملتے تھے۔ تو میر صاحب اس وقت تک خاصے بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 65 سال تھی۔ تو چنانچہ وہ لکھنؤ کا انہوں نے رخ کیا، اور سفر میں بہت زیادہ تکلیفیں ان کو پیش آئیں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بیل گاڑی پر سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کا ظاہر ہے کرایہ بھی ادا کیا تھا۔ تو بیل گاڑی والے نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میر صاحب جو تھے وہ اپنا منہ ایک کپڑے سے بہت مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ان سے بات کریں تو کہیں ان کی زبان خراب نہ ہو جائے۔ خیر، رات کو ایک اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، سرائیں ہوتی تھیں، تو رات کو ایک سرائے میں رکے۔ صبح ایک جگہ پر ایک مشاعرہ تھا، تو میر صاحب اپنی اسی پرانی وضع میں شریک ہوئے، یعنی وہ ایک انہوں نے جو دلی کے شعراء کرتے تھے، ایک پاجامہ پہن رکھا تھا، پیروں میں عجیب و غریب جوتیاں تھیں۔ تو ان کو ظاہر ہے کہ وہاں جو لکھنؤ کے لوگ تھے وہ دلی کے لوگوں کے مقابلے میں کافی اچھے اور خوش لباس ہوتے تھے۔ تو وہ ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھے تھے، تو لکھنؤ کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو میر صاحب کو بہت رنج ہوا۔ تو جب ان کی باری آئی میر صاحب کی، تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کا وطن کہاں ہے؟ تو میر صاحب نے یہ قطع اسی وقت کہا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی
اجڑے دیار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو جب انہوں نے یہ قطع کہا تو تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے، پریشان ہو گئے اور میر صاحب کو دیکھنے لگے، کیونکہ میر صاحب کی شہرت تو وہاں پر پہنچی ہوئی تھی پہلے سے ہی، پورے ہندوستان میں تھی تو لکھنؤ میں بھی تھی۔ تو سارے لکھنؤ میں دھوم مچ گئی کہ استاد میر نے لکھنؤ کو رونق بخشی اور وہ یہاں پر آ گئے۔ تو نواب جو اس زمانے میں تھے آصف الدولہ، انہوں نے 300 روپے ماہانہ میر صاحب کا کی تنخواہ یا وظیفہ کہہ لیجیے مقرر کیا، اور میر صاحب نہایت آرام سے وہاں زندگی بسر کرنے لگے، اور انہوں نے تقریباً 100 برس کی عمر پائی اور وہیں انتقال کیا۔ میر صاحب نسب کے اعتبار سے خاندانی سید تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس نسبت کا بڑا پاس تھا۔ وہ خاندانی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے جس سے ان پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ ان کی خودداری اور وفاداری بہت بڑھی ہوئی تھی۔ میر صاحب بڑے غیور اور بڑے آزاد منش انسان تھے۔ درمیانہ قد تھا، چھریرا بدن، رنگ سانولا تھا، چہرہ بہت خوبصورت تھا، اور بہت سنجیدہ تھے، بہت متین تھے۔ متین سے مطلب یہ کہ سنجیدہ ہی سمجھ لیجئے۔ اور ان کو اردو زبان سے عشق تھا، اسے اپنی زبان سمجھتے تھے۔ اگر کوئی غلط بولتا تو اس سے انہیں دلی کوفت ہوتی تھی۔ چنانچہ جب دلی سے لکھنؤ کو چلے تو ایک صاحب اور بھی ان کے ساتھ اس میں بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان صاحب نے کوئی بات کی تو میر صاحب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کچھ کہا تو میر صاحب بگڑ کر بولے، صاحب قبلہ آپ نے تو کرایہ دیا ہے، بے شک گاڑی میں بیٹھیے، مگر باتوں سے کیا تعلق ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت کیا مذائقہ ہے، رستہ کٹ جائے گا، باتوں میں ذرا جی بہلتا ہے۔ تو میر صاحب بولے کہ خیر آپ کا تو شغل ہے اور میری زبان خراب ہوتی ہے۔ شاعری کو وہ ایک شریف اور قابل فخر فن سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نواب آصف الدولہ نے غزل کی فرمائش کی، دوسرے دن پوچھا میر صاحب ہماری غزل ہو گئی؟ تو میر صاحب نے کہا جناب عالی مضمون غلام کی جیب میں تو بھرے ہی نہیں رہتے کہ کل آپ نے فرمائش کی اور آج غزل حاضر کر دے۔ تو نواب صاحب نے ہنس کر کہا خیر میر صاحب جب طبیعت حاضر ہو تو آپ غزل کہہ دیجیے گا۔ یعنی ان کے اس قسم کی باتوں کو لوگ ان کے علم اور ان کی استادی کی وجہ سے برداشت کرتے تھے۔ بہت خوددار آدمی تھے۔ ایک دفعہ نواب صاحب نے انہیں بلوایا۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب صاحب حوض کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے اور پانی میں لال سبز مچھلیاں تیرتی پھر رہی ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا میر صاحب کچھ فرمائیں۔ میر صاحب نے غزل سنانی شروع کی۔ نواب صاحب سنتے جاتے تھے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے تھے۔ میر صاحب کو یہ حرکت جو آداب کے بالکل خلاف تھی سخت ناگوار گزری۔ آخر 2-4 شعر پڑھ کر میر صاحب خاموش ہو گئے۔ نواب صاحب نے کہا پڑھیے۔ میر صاحب نے کہا پڑھوں کیا خاک، آپ تو مچھلیوں سے کھیل رہے ہیں، متوجہ ہو تو پڑھوں۔ نواب صاحب نے کہا جو شعر ہوگا اچھا ہوگا خود متوجہ کر لے گا۔ میر صاحب کو نواب صاحب کی بات بہت بری لگی۔ غزل کو جیب میں ڈال کر گھر آ کر بیٹھ رہے اور اس دن سے نواب صاحب کے آنا جانا بند کر دیا۔ چند روز کے بعد راستے میں جا رہے تھے کہ نواب صاحب کی سواری سامنے آ گئی۔ نواب صاحب نے کہا آپ نے تو ہمیں بالکل ہی چھوڑ دیا، کبھی تشریف ہی نہیں لاتے۔ میر صاحب نے اس زمانے کے دستور کے مطابق جواب دیا کہ بازار میں باتیں کرنا شریفوں کا دستور نہیں ہے، یہ گفتگو کا کون سا موقع ہے۔ میر قمر الدین منت دلی میں ایک شاعر گزرے ہیں۔
دوسرے علوم میں بھی کافی زیادہ وہ رکھتے تھے، ان کو دسترس تھی۔ میر صاحب کے زمانے میں تو وہ بالکل سمجھ لیجئے کہ مبتدی تھے۔ مبتدی کہتے ہیں جس نے ابتدا کی ہو شروع میں شعر کہنے میں۔ شعر کا بہت شوق تھا۔ اصلاح کے لیے اردو کی غزل لکھ کر لے گئے۔ میر صاحب نے پوچھا وطن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سونی پت میں پانی پت کا علاقہ۔ تو میر صاحب نے کہا سید صاحب اردو معلّہ خاص دلی کی زبان ہے، آپ اس میں تکلف نہ کیجئے، اپنی فارسی وارسی میں کہہ لیا کیجئے۔ سعادت یار خان رنگین نواب تمہاسب بیگ خان قلعہ دار شاہی کے بیٹے تھے۔ 14-15 برس کی عمر تھی، بڑی شان و شوکت سے گئے اور غزل اصلاح کے لیے پیش کی۔ سن کر میر صاحب نے کہا صاحبزادے آپ خود امیر ہیں اور امیر زادے، نیزہ بازی تیر اندازی کیجئے، شہ سواری کی مشق فرمائیے۔ شاعری بڑا مشکل کام ہے، اس میں دل بھی جلانا پڑتا ہے اور جگر بھی، آپ یہ کام نہ کریں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا آپ کی طبیعت اس فن کے لیے مناسب نہیں ہے، خواہ میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ لکھنؤ میں کسی نے پوچھا کیوں حضرت آج کل شاعر کون کون ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ خاکسار، دوسرا سودا، اور پھر کچھ تامل کر کے کہا آدھے خواجہ میر درد۔ کسی نے کہا حضرت اور میر سوز؟ بگڑ کر کہا وہ بھی شاعر ہیں؟ انہوں نے کہا آخر نواب آصف الدولہ کے استاد ہیں۔ کہا خیر یہ تو ہے 2.25 شاعر صحیح، مگر شرفا میں ہم نے ایسے تخلص کبھی سنے نہیں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ میر سوز کا پہلا تخلص جو تھا وہ میر تھا، مگر میر تقی میر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے سامنے ان کا نام پھیکا پڑنا پڑا، تو مجبوراً انہوں نے اپنا تخلص بدل کر سوز رکھ لیا۔ لکھنؤ کے چند معزز لوگ جمع ہو کر میر صاحب کے گھر پر گئے اور اشعار کی فرمائش کی۔ میر صاحب نے کہا دیکھو بھائی میرے شعر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے اصرار کیا اور کہا حضرت آخر ہم انوری اور خاقانی کا کلام سمجھ جاتے ہیں، یعنی یہ فارسی کے 2 مشہور شعراء ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا، تو آپ کے ارشادات کیوں نہ سمجھیں گے؟ تو میر صاحب نے فرمایا یہ درست ہے، ان کا کلام سمجھنے کے لیے آپ کے پاس شرح ہیں، لغات ہیں، یعنی ڈکشنریاں ہیں، مگر میرے کلام کو سمجھنے کے لیے فقط محاورہ جو ہے وہ اردو ہے یا جامع مسجد دہلی کی سیڑھیاں، اور آپ اس سے محروم ہیں۔ پھر شعر پڑھا عشق برے ہی خیال پڑا ہے، چین گیا آرام گیا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا، اور کہا آپ کہیں گے کہ خیال کسی تقدیم میں گرتی ہے، اسے ظاہر کرنا چاہیے، مگر یہاں اس کے سوا جواب نہیں کہ محاورہ یہی ہے۔ میر صاحب عموماً محویت کے عالم میں رہتے تھے۔ لکھنؤ کے ایک نواب از راہ عنایت انہیں بمے اہل و عیال کے اپنے گھر لے گئے اور محل سرا کے پاس ایک بہت اچھا مکان رہنے کو دیا، جو اس میں جو بیٹھک یا نشست کے کمرے کی کھڑکیاں تھیں وہ باغ میں کھلتی تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہر طرح سے میر صاحب کی طبیعت شگفتہ رہے۔ اتفاق سے جس دن میر صاحب وہاں آئے اس کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں۔ کئی سال گزر گئے اور وہ اسی طرح بند کی بند پڑی رہیں، کبھی کھڑکیاں کھول کر باغ کی طرف نہ دیکھا۔ ایک دن ایک دوست ملنے آئے، انہوں نے کہا اس طرف باغ ہے، کھڑکیاں کھول کر بیٹھیے۔ میر صاحب نے حیرت سے کہا کیا ادھر باغ بھی ہے؟ انہوں نے کہا نواب صاحب نے آپ کو اسی لیے تو یہاں لا کر رکھا ہے کہ باغ کی سیر سے آپ کی طبیعت شگفتہ رہے۔ تو میر صاحب نے اپنی غزلوں کے جو لکھی ہوئی تھیں پھٹے پرانے کاغذوں پہ ان کی طرف اشارہ کہا میں تو اس باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ دوسرے باغ کی خبر ہی نہیں۔ آزاد نے اپنے استاد ذوق مرحوم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب ایک دن میر صاحب کے پاس گئے اور وہ سمجھ لیجئے کہ نکلتے جاڑے تھے، یعنی سردیاں ختم ہو رہی تھیں اور باہر آنے والی تھی، تو دیکھا کہ ٹہل رہے ہیں۔
چہرے پر پریشانی ہے اور رہ رہ کر یہ مصرع پڑھتے ہیں: اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ یہ سلام کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور سلام کر کے چلے آئے۔ میر صاحب کو خبر تک نہ ہوئی، خدا جانے دوسرے مصرے کی فکر میں تھے یا اسی مصرے کی کیفیت میں محو تھے۔ ایک دفعہ گورنر جنرل نے ملاقات کے لیے بلایا تو میر صاحب نے انکار کر دیا اور کہا: مجھ سے جو کوئی ملتا ہے یا تو مجھ فقیر کے خاندان کے خیال سے یا میرے کلام کے سبب سے ملتا ہے۔ صاحب بہادر کو خاندان سے غرض نہیں، میرا کلام سمجھتے نہیں کیونکہ انگریز ہیں، البتہ کچھ انعام دیں گے، تو ایسی ملاقات سے ذلت کے سوا کیا حاصل ہے، اور پھر کبھی نہیں گئے۔ میر صاحب کی تصانیف میں 6 دیوان تو غزلوں کے ہیں، ان میں غزلوں کے علاوہ چند قصائد بھی ہیں۔ 7ویں دیوان میں غزلوں اور قصیدوں کے علاوہ میر صاحب کی تمام نظمیں درج ہیں۔ ان نظموں میں مثنویوں کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ میر صاحب کا 8واں دیوان سلاموں اور مرثیوں پر مشتمل ہے، مگر یہ سنا ہے کہ ابھی تک طبع نہیں ہوا۔ 9ویں دیوان میں بہت سی فارسی غزلیں، رباعیاں اور مثنویاں وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ میر صاحب نے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جو نکات الشعراء کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ ہے۔ ذکر میر میں کچھ اپنے اور کچھ اپنے زمانے کے حالات لکھے ہیں۔ یہ اس زمانے کی ایک مستند تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ فیض میر کے نام سے لکھا ہے، جس میں چند صوفی درویشوں کے چشمدید حالات اور عجائبات درج ہیں۔ ان تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب شاعر ہونے کے علاوہ بہت زبردست انشا پرداز اور مورخ بھی تھے۔ جہاں تک قصائد کا تعلق ہے تو وہ پھیکے ہیں۔ میر صاحب غزل کے بادشاہ ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی استادی اور کمال فن کا بہت لوگوں نے اعتراف کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے کلام کو لکھا ہے اعتراف کے طور پہ۔ مثلا شیخ مصفی نے کہا کہ اے مصفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ پھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر۔ ناسخ نے کہا شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ غالب نے کہا غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ ذوق نے کہا نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میری مجروح نے کہا یوں تو ہیں مجروح شاعر سب فصیح، میر کی پرخوش بیانی اور ہے۔ رند نے کہا تیرا کلام کتنا مشابہ ہے میر سے، عاشق ہیں ہم تو رند اسی بول چال سے۔ اسماعیل میرٹھی بچوں کے لیے لکھنے کے حوالے سے بہت مشہور شاعر گزرے، انہوں نے کہا یہ سچ ہے کہ سودا بھی تھا استاد زمانہ، میری تو مگر میر ہی تھا، میری تو مگر میر ہی تھا شعروں کے فن میں۔ داغ دہلوی نے کہا کہ میر کا رنگ برتنا آساں نہیں ہے داغ، اپنے دلوں سے ذرا دیکھیے دیوان ان کا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسق و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے، مقلد ہے میر کا۔ حسرت موہانی نے کہا کہ گزرے بہت استاد مگر رنگ اثر میں بے مثل ہے حسرت سخن میر ابھی تک۔ جلال لکھنوی نے کہا کہنے کو جلال آپ بھی کہتے ہیں وہی طرز، لیکن سخن میر تقی میر کی کیا بات ہے۔ تو میر کا درجہ غزل میں اس قدر بلند ہے اور اتنا سخن کی دوسری قسموں میں نہیں ہے۔ میر ایک غمگین، غیور، خوددار، نازک مزاج انسان تھے۔ ان کا دل سوز اور گداز سے بھرا ہوا تھا، زبان میں انتہائی صفائی، بیان میں حد درجے کی دلکشی اور زور،
کلام میں ترنم، خیالات میں سادگی، جذبات میں بلندی، طبیعت میں درد مندی میر کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کے بارے میں ایک گفتگو تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو میر کی زندگی کے حالات اور ان کی شاعری اور ان کی شاعری پر دوسرے لوگوں کے جو خیالات تھے یا تبصرے تھے ان سے آپ کو آگاہ کرا سکے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور اردو ادب کے طالب علم ہیں اور اگر آپ میر پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم نے ویڈیو آپ کو بنا کر اور اس میں اپنی آواز شامل کر کے جو کچھ سنایا ہے، اگر آپ اس میں یہی سب کچھ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے امتحان میں سرخرو ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی گفتگو کے دوران یہ حوالہ جات جو ہے وہ دیں گے تو یقیناً لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو میر کے بارے میں بہت معلومات ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو میر کے بارے میں معلومات ہونی بھی چاہیے۔ وہ اردو کے دور اول کے سب سے بڑے شعراء میں شامل تھے۔ تو آج بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہیں گے تو ہم میر کے کلام پر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میر کی غزلوں کی تشریح کا سلسلہ تو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج آپ کو میر کے حالات زندگی بتانے کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر کے کلام سے انتخاب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔